بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ حامیم سجدہ آج ہم شروع کریں گے۔ اس سے پہلے کچھ چیزیں ہم دیکھ لیتے ہیں۔ سرداران قریش دعوت اسلام کو نیچا دکھانے کے لیے کئی طرح کے ہتھ کنڈے استعمال کر رہے تھے۔ انہی میں سے ایک یہ تھا کہ کسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مشرکین مکہ میں حق اور باطل میں کسی طرح سمجھوتا ہو جائے۔ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حرم کے ایک گوشے میں اور چند سرداران قریش دوسرے گوشے میں بیٹھے ہوئے تھے۔ عتبہ بن ربیعہ ایک معزز قریشی سردار نہایت بہادر فطرتاً نیک دل انسان تھا۔ وہ اپنے ساتھیوں سے کہنے لگا کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کچھ باتیں پیش کرنا چاہتا ہوں، امید ہے وہ ان میں سے ایک نہ ایک ضرور مان لے گا، اور اگر اس نے قبول کر لیا تو ہم اس مصیبت سے نجات حاصل کر لیں گے۔ اس کے ساتھیوں نے کہا ابو الولید آپ ضرور یہ کام کیجئے۔ تو چنانچہ عتبہ وہاں سے اٹھ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ بیٹھا، کہنے لگا بھتیجے ہماری قوم میں جو فرقہ پڑ چکا ہے اسے آپ جانتے ہیں، ان میں چند باتیں اب میں ایسی پیش کرتا ہوں کہ ان میں سے جو بھی آپ کو پسند ہو وہ کر لینا۔ مکہ کی ریاست چاہتے ہو یا کسی بڑے گھرانے میں شادی یا مال و دولت؟ پوچھا، سوال کیا اس نے۔ تو اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی جن بھوت آتا ہے تو اس کے علاج کی بھی ذمہ داری ہم قبول کر لیتے ہیں، ہم یہ سب کچھ مہیا کر سکتے ہیں اور اس پر بھی راضی ہیں کہ مکہ تمہارا زیر فرما ہو، مگر تم ان باتوں سے باز آ جاؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عتبہ کی باتیں خاموشی سے سنتے رہے۔ جب عتبہ خاموش ہو گیا تو آپ نے عتبہ سے کہا کہ جو کچھ کہنا تھا تم کہہ چکے، اب میرا جواب سن لو۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب باتوں کے جواب میں اسی صورت کی چند ابتدائی آیات پڑھی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت پر پہنچے نا فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ، تو عتبہ کے آنسو بہنے لگے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ پر اس نے ہاتھ رکھ دیا۔ اسے یہ خطرہ محسوس ہونے لگا تھا کہ کہیں ایسا عذاب اسی وقت نہ آ پڑے۔ پھر جب وہ چپ چاپ وہاں سے اٹھ کر چلا گیا، مگر اب وہ پہلا عتبہ نہیں رہا تھا، جا کر اپنے ساتھیوں سے کہنے لگا محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کلام پیش کرتا ہے وہ شاعری نہیں ہے، وہ کچھ اور ہی چیز ہے، تم اسے اس کے حال پر چھوڑ دو۔ اگر وہ عرب پر غالب آ گیا تو اس میں تمہاری عزت ہے، اور اگر وہ خود ہی ختم ہو گیا تو تم تو یہی چاہتے ہو۔ تو اس کے ساتھیوں نے کہا ابو الولید معلوم ہوتا ہے کہ تم پر بھی اس کا جادو چل گیا ہے۔ حامیم تنزل اتاری ہوئی ہے من الرحمن، رحمان کی طرف سے، رحیم مہربان کی طرف سے، رحمان بخشنے والے، رحیم مہربان کی طرف سے یہ اتری ہے۔ کتاب کتاب ہے فصلت، فصلت یہی دوسرا نام اس کا ہے، یہ فصلت سورہ فصلت، یہ اس کا نام جو یہاں تفسیر میں بتا رہی تھی لکھا ہوا ہے۔ تو کتاب کتاب ہے فصلت جدا کی گئی ہیں آیات ہو، اس کی آیات، قرآن قرآن ہے، عربی عربی میں، لقوم اس قوم کے لیے، یعلمون جو سمجھ رکھتے ہیں، بشیرن بشارت دینے والا، خوشخبری دینے والی کتاب، و نذیر اور ڈرانے والی، فاعرض پس منہ پھیر لیا اکثرہم ان کے اکثر نے، فہم پس وہ لا یسمعون وہ نہیں سنتے۔ وقالو اور انہوں نے کہا قلوبنا ہمارے دل فی اکنۃ پردوں میں ہے، مما اس سے جو تدعونا پکارتا ہے تو ہمیں الیہ اس کی طرف، وفی آذاننا اور ہمارے کانوں میں، یعنی ہمارے کانوں کے بیچ، وقرن بوجھ ہے، من بیننا جو ہمارے درمیان ہے، وہ بینکا اور تمہارے درمیان، حجاب پردہ ہے، فعمل پس عمل کر تو، اننا بے شک ہم بھی عاملون عمل کرنے والے ہیں۔ قرآن کی ان خوبیوں کے باوجود زیادہ تر لوگ اس کی مخالفت پر اتر آئے ہیں۔ وہ اس کی آیات کو تسلیم کرنا تو دور کی بات سننا بھی گوارا نہیں کرتے، پھر اپنی اس خصلت پر فخر بھی کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس کی تعلیم ہمارے دلوں پر مطلقاً اثر انداز نہیں ہو سکتی، ہمارے دل ایسے اثرات قبول کرنے سے کلیتاً محفوظ ہیں، بلکہ ہمیں تو ان آیات کا سننا بھی گوارا نہیں ہے، ایسی باتیں سن سن کر ہمارے کان پک گئے ہیں، تو لہٰذا وہ سننے کی بھی زحمت گوارا نہیں کرتے اور کہتے ہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری اس دعوت سے ہمارے اور تمہارے درمیان عداوت دشمنی کی ایک دیوار حائل ہو گئی ہے، اور اس دعوت نے ہمارے اور تمہارے درمیان جدائی ڈال دی ہے، تو لہٰذا ہم تمہاری اس دعوت کو کسی قیمت پر قبول کرنے کو تیار نہیں ہیں، تو ہم تمہاری اس دعوت کو کسی
قیمت قبول کرنے کو تیار نہیں ہے۔ اس جملے کے دو مطلب ہو سکتے ہیں کہ ہمیں تم سے اور تمہیں ہم سے اب کوئی سروکار نہیں ہے، ہم دونوں کبھی مل بیٹھ نہیں سکتے۔ دوسرا مطلب یہ کہ تم اپنی دعوت سے باز نہیں آتے تو اپنا کام کیے جاؤ، ہم بھی تمہاری مخالفت سے کبھی باز نہیں آئیں گے۔ تو اس جملے سے معلوم ہوتا ہے کہ مخالفوں کی تکلیفوں، ان کی یہ جو دشمنانہ سرگرمیوں کے باوجود اسلام کی دعوت میں اتنی پیش رفت ہو چکی تھی کہ مخالفین جو تھے وہ مساویانہ سطح پر گفتگو کرنے پر مجبور ہو گئے تھے۔ قل کہہ دیجئے انما بے شک میں بشرٌ آدمی ہوں، مثلکم تمہاری مانند، یوحا وحی کی جاتی ہے، الیہ میری طرف، انما یہ کہ الہکم تمہارا معبود، الہ معبود ہے، واحد اکیلا، فاستقیموا پس سیدھے چلو، الیہ اس کی طرف، فاستغفروہ اور بخشش مانگو اس سے، وویل اور افسوس، ہائے افسوس، وویل اور افسوس ہے، للمشرکین شرک کرنے والوں پر۔ اس لیے میں نہ تو تمہارے دلوں کے پردوں کو ہٹا سکتا ہوں، نہ تمہاری ثقل سماعت کو دور کر سکتا ہوں جو تمہارے کانوں پر بوجھ ہے، اور جو عداوت، جو مخالفت کی دیوار تم نے حائل کر رکھی ہے، میں اسے بھی گرا دینے کی طاقت یا قوت نہیں رکھتا، کیونکہ میں تو تمہاری طرح ایک انسان ہوں اور یہ کام ایک انسان کی بساط سے باہر ہے۔ ہاں، تمہارے جیسا انسان ہونے کے باوجود میں یہ ضرور دعویٰ رکھتا ہوں کہ مجھ پر اللہ کی طرف سے وحی نازل کی جاتی ہے، جس کا بنیادی مضمون ہی یہ ہے کیا کہ اللہ کی جو ہے، اللہ الہ ایک ہی ہے، اللہ ایک ہے، وہ اللہ ہے۔ یہ بات یہ کوئی وہم و گمان اور قیاس کی بنا پر میں نہیں کہتا، بلکہ وحی جسے یعنی جو وحی ہے وہ اس کے یقینی علم کے بنا پر میں یہ کہتا ہوں۔ تو وحی کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ دوسروں میں خدائی اختیارات، تصرفات کو تسلیم کرنا چھوڑ دو اور اپنے ذہن کو ایسے مشرکانہ عقائد سے پاک صاف کر کے اپنی ساری امیدیں ایک اللہ کے ساتھ وابستہ کرو۔ فریاد کے لیے پکارو تو اسی کو پکارو، اور پہلے اس غلط روش جو تم نے اختیار کر رکھی تھی اس کے لیے پروردگار سے معافی مانگو، ورنہ اللہ کے ساتھ دوسروں کو بھی پکارنے والوں کا انجام تباہی کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا۔ الذین وہ لوگ جو لا یؤتون نہیں ادا کرتے زکوٰۃ، وہم اور وہ بالآخرۃ آخرت کے ساتھ، ہم وہی کافرون آخرت کے بھی وہ منکر نہیں ہیں، آخرت کے بھی وہ انکاری ہیں۔ جملے کے دو مطلب ہو سکتے ہیں، زکوٰۃ کے دو معنی۔ ایک لغوی اعتبار سے زکوٰۃ کے معنی کیا ہے؟ نشو و نما پانا، عمدہ ہونا۔ زکا اور زکا کے معنی نفس کی روحانی آلائشوں، عقائد کی خرابیوں، بیماریوں، اخلاق رذیلہ سے پاک کر کے اچھے اوصاف پیدا کرنا۔ اس لحاظ سے اس جملے کا مطلب یہ ہوا کہ ان مشرکین کے لیے ہلاکت ہے جو اپنے مشرکانہ عقائد سے اپنے آپ کو پاک صاف نہیں کرتے۔ دوسرا مطلب جو ہے وہ شرعی اصطلاح کے اعتبار سے یہ ایسے مشرک جو شرک کر کے اللہ کے حقوق تلف کرتے ہیں، زکوٰۃ کی ادائیگی نہیں کرتے، ان لوگوں کے حقوق تلف کرتے ہیں، اور ان دونوں کی اصل وجہ یہ ہے کہ آخرت میں وہ جواب دہی کے منکر ہیں۔ ان الذین بے شک وہ لوگ جو آمنوا ایمان لائے، وعملوا الصالحات اور نیک کام کیے، لہم ان کے لیے اجر ہے، غیر ممنون نہ ختم ہونے والا اجر۔ غیر ممنون کے بھی دو معنی ہیں، ایک ہے مننا، اس کا معنی کسی چیز کا آہستہ آہستہ کم ہو کر ختم ہو جانا اور اس کا سلسلہ منقطع ہو جانا، اور اس کا دوسرا معنی احسان کرنا، احسان جتلانا۔ یعنی پہلا معنی تو ترجمے سے واضح ہے، دوسرے معنی کے لحاظ سے مطلب یہ ہوگا کہ اہل جنت کو جو نعمتیں بھی میسر ہوں گی ان کا کبھی احسان نہیں جتلایا جائے گا۔ قل کہہ دیجئے اِنکم کیا تم لتکفرون کیا تم کفر کرتے ہو بالذی اس کے ساتھ جو خلق الارض جس نے زمین کو پیدا کیا۔ اچھا، بالذی مراد اس ذات کے ساتھ جس نے زمین کو پیدا کیا، فی یومین دو دنوں کے بیچ، 2 دن میں زمین کو پیدا کیا، وتجعلون اور مقرر کرتے ہو لہو اس کے لیے اندادا یعنی تم اس کے ساتھ شریک بناتے ہو۔ ذالک یہ ہے رب العالمین عالموں کا پروردگار۔ وجعل اور بنائے اس نے فیہا اس میں رواسیہ پہاڑ، من فوقہا اس کے اوپر سے، وبارک اور برکت رکھی فیہا اس کے بیچ، وقدر فیہا اور مقرر کیا اس کے لیے، اقواتہا خوراکیں اس کی، فی 4 ایام 4 دن کے بیچ، یعنی اس میں سامان معیشت مقرر کیا، زمین میں پیداواری جو تھی اس کو پیدا کیا کتنے دن میں؟ 4 دن میں۔
سواءً برابر ہے، للسائلین پوچھنے والوں کے لیے، یہ طلبگار کرنے والوں کے لیے یہ برابر ہے۔ کیا مطلب؟ بعض علماء نے سواء للسائلین کا ترجمہ کیا ہے برابر ہے پوچھنے والوں کے لیے، یعنی ٹھیک جواب دینے والوں کو یہ کہا گیا ہے۔ یعنی انسانی تاریخ کا ایک بنیادی اور اہم سوال یہ بھی رہا ہے کہ کائنات کی تخلیق کیوں ہوئی، تو ان آیات میں اسی بنیادی سوال کا جواب دے کر فرمایا کہ ایسا سوال کرنے والوں کے اطمینان کے لیے اتنا جواب کافی ہے۔ بعض علماء اس کی جو تفسیر مفسرین وہ اس کی تفسیر اس طرح سے کرتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ زمین کی پیداوار سے فائدے کا حق سب ضرورت مندوں کے لیے برابر ہے، چاہے یہ ضرورت مند انسان ہوں، حیوانات ہوں، چرند پرند ہوں، کوئی بھی ہو۔ اس کے بعد اگلی آیت ہے ثم پھر استوا بلند ہوا الی السماء، یا استوا متوجہ ہوا الی السماء آسمان کی طرف، واہیا اور وہ دخان دھواں تھا، فقال پس کہا لہا اس کے لیے، وللارض اور زمین کے لیے، ائتیا آؤ تم دونوں، طوعا خوشی سے، او کرہن یا ناخوشی سے۔ قالتا تو کہا ان دونوں نے، اتینا آئے ہم، طائعین خوشی سے، ہم خوشی سے آتے ہیں۔ پھر آسمانوں کی طرف متوجہ ہوا اور وہ دھواں سا تھا، پس اسے اور زمین سے فرمایا تم دونوں خوشی سے آؤ یا ناخوشی سے، دونوں نے عرض کیا ہم بخوشی حاضر ہیں۔ تو اس آیت میں ثم کا لفظ جو ہے یہ زمانی ترتیب کے لحاظ سے نہیں بلکہ آسمان اور زمین کی تخلیق کے ایک پہلو سے دیا گیا ہے۔ زمین کی تخلیق کے بعد کا واقعہ نہیں ہے بلکہ پہلے کا ہے، یعنی آسمان پہلے ملے جلے تھے، گڑمٹ تھے، تو ہم نے انہیں جدا جدا کیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن میں ایک جگہ پر، اور بیان یہاں یہ بیان کیا جا رہا ہے اس وقت جو ہے دھواں ہی دھواں تھا، آسمان یہ مرکب قسم کی گیسیں تھیں، یعنی کائنات کا ابتدائی دور جو تھا وہ گیسوں کا مجموعہ تھا۔ اس گیس کے مجموعے سے ہی اللہ نے زمین، آسمان، سورج، چاند، ستارے سب کچھ بنا دیے۔ تو کائنات کے جس نقشے کا اللہ نے ارادہ کیا تھا، زمین فلاں مقام پر اتنی جسامت کی ہونی چاہیے، آسمان ایسے ہونے چاہیے، سورج فلاں مقام پر زمین سے اتنے فاصلے پر اتنی جسامت کا ہونا چاہیے، ستارے کہکشاں، چاند، ستارے ایسے ایسے ہونے چاہیے، یعنی اللہ کے ارادے کے مطابق گیسوں کے یہ جو مجموعہ تھا اس کی یہ ساری چیزیں بنتی چلی گئیں، اور اس طرح کائنات کی تخلیق پر 6 دن صرف ہوئے، 6 دن لگے۔ فقضاہن پس مقرر کیا ان کو، 7 سماوات 7 آسمان، فی یومین 2 دنوں میں، 2 دن میں 7 آسمان بنائے، وأوحا اور وحی کی اور ڈال دیا، فی کل سما ہر آسمان میں، یعنی اس حکم بھیجا، امرہا اپنا حکم، یعنی ہر آسمان میں اس کے کام کا حکم بھیجا، وزینا اور زینت دی ہم نے، سماء الدنیا آسمان دنیا کو، بمصابیح چراغوں کے ساتھ، ستاروں سے مزین کیا۔ چراغ، مصابیح چراغ، تو اس سے مراد چراغ کون سے؟ ستارے۔ وحفظاً اور اس کی محافظت کے لیے، یعنی اس کو محفوظ رکھا۔ ذالک یہ ہے تقدیر اندازہ، عزیز العلیم زبردست خبردار کا، جاننے والے کا، مقررہ اندازہ مقرر کیا ہوا اندازہ ہے۔ قرآن میں متعدد مقامات پر ذکر کیا جاتا ہے، کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان یعنی کائنات کو 6 دنوں میں بنایا۔ پھر بعض روایات میں یہ بھی ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہفتے میں فلاں کام کیا تھا، اتوار کو فلاں، پیر کو فلاں، اس طرح 6 دنوں کے الگ الگ کام بھی ذکر کیے جاتے ہیں۔ تو اب یہاں پر آسمان زمین سے لاکھوں گنا زیادہ جسامت رکھتے ہیں، اور زمین میں جب ہزاروں قسم کی مخلوق آباد ہے، لاکھوں قسم کے کارخانے ہیں، تو آسمان کیسے خالی رہ سکتا ہے؟ تو آسمانوں میں فرشتوں کی موجودگی کا ذکر تو قرآن میں صراحت سے موجود ہے، اور واقع معراج سے بھی پتہ چلتا ہے کہ ہر آسمان میں طرح طرح کی مخلوق آباد ہے۔ تو اس کائنات کی ہر چیز جہاں کئی مقاصد پورے کر رہی ہے، وہاں ذوق اور جمال کے لحاظ سے بھی راحت بخش ہے۔ یہ ممکن تھا کہ ایک چیز سے فائدے تو کئی حاصل ہوں، مگر وہ جو ہے کریہۃ المنظر ہو، مگر کائنات میں ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ پھر ان تمام اشیاء میں باہمی ربط بھی ہے، ان میں آپس میں تعاون بھی ہے، جن سے 2 باتوں کا پتہ چلتا ہے۔ ایک یہ کہ کائنات کا خالق صرف ایک ہی ہو سکتا ہے، اور اتنا زور آور ہے کہ ہر چیز سے اپنی مرضی کے موافق کام لے رہا ہے اور لے سکتا ہے، اور دوسرا یہ کہ خالق کائنات کی ایک ایک چیز کی کیفیت اور ماہیت، دونوں چیزوں کا مکمل علم اللہ کی ذات کو ہے۔
फ़इन अरज़ू पस अगर मुँह फेर लें फ़कुल पस कह दे अंज़रतुकुम डराता हूँ मैं तुम्हें साइक़ा सख्त अज़ाब से मिस्ल साइक़ा मानिंद सख्त अज़ाब के आद व समूद आद और समूद के। तो यही वो आयत है जहाँ पर जो मैंने आपको पहले शुरू में तफसीर बताई, शान नज़ुल बताया। उतबा ने जब सवाल किया तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये इब्तदाई आयत यहाँ तक तिलावत की। तो अब यहाँ पर आद और समूद का जब बयान आया तो उसकी आंखों से आंसू जारी हो गए। यानी इस कुरान की सिफ़ात और कुरान को नाजिल करने वाली हस्ती की अज़ीमुश्शान आयात कुदरत सुनने के बाद भी अगर कुफ़ार मक्का नसीहत कबूल करने और तौहीद और इस्लाम की राह इख्तियार करने से एराज़ करते हैं तो उन पर ऐसी बिजलियाँ गिर सकती हैं जैसे आद और समूद पर गिरी थी। तो इस वजह से वो डर गया था और उसकी आंखों से आंसू शुरू हो गए और उसने जाकर अपने साथियों से क्या कहा था कि मुझे डर है कि कहीं ऐसा ना हो कि वो अजाब मेरे ऊपर भी मुसल्लत हो जाए। जिस वक़्त जाअतहुम आए उनके पास रसूल पैगम्बर मिन बैनी अयदीहिम आगे से, मिन बैनी अयदीहिम उनके आगे से, व मिन खल्फिहिम और उनके पीछे से, अल्ला ताबुदू कि मत इबादत करो इल्लल्लाह मगर अल्लाह की, व क़ालू कहा उन्होंने लौ शाअ अगर चाहता रब्बुना हमारा रब लअंज़ला अलबत्ता उतारता मलाइकतन फरिश्ते फ़इन्ना पस बेशक हम बिमा उरसिलतुम उस चीज़ के साथ भेजे गए हो तुम बिही उसके साथ काफिरून काफिर हैं, हम उसको नहीं मानते, उसके मुनकिर हैं। अब इस आयत के कई मतलब, एक ये कि उनके पास रसूल आते रहे, दूसरा ये कि उनके पास जो रसूल आए उन्होंने उन लोगों को हर पहलू से समझाने की कोशिश की, तीसरा ये कि उनके अपने इलाके में भी रसूल आए, उनके गिरदोबेश के इलाके में भी, और उनकी तालीम भी उन तक पहुंच चुकी थी। यानी तुम तो बशर हो, तुम्हें हम कैसे अल्लाह का रसूल मान सकते हैं, कोई फ़रिश्ता हमारे पास रसूल बनकर आता तब भी कोई बात थी। हर मुनकर हक़ कौम का ये एतराज़ रहा है और इस एतराज़ की हकीकत ये एक तरह का ये बहाना था और कुछ नहीं था। तो इस एतराज़ के जवाब भी कुरान में बहुत जगह ज़िक्र किए गए हैं। फ़अम्मा पस जो आद थे फ़स्तकबरा तकब्बुर किया उन्होंने फ़िल अर्ज़ ज़मीन में बिग़ैर हक़ ना हक़, वक़ालू और कहा उन्होंने मन अशद्दु कौन है ज़्यादा, मिन्ना हमसे क़ुव्वत में कौन ज़्यादा है, अवलम क्या नहीं यरौ देखा उन्होंने अन्नल्लाह ये कि अल्लाह ताला अल्लज़ी जिसने ख़लक़हुम पैदा किया उनको, हुवा अशद्दु वो शदीद तर है, मिनहुम उनसे क़ुव्वत में अल्लाह ताला शदीद तर है, वकानू और वो थे भी आयातिना हमारी आयात के साथ यजहदून इनकार करते, हमारी आयात का वो इनकार करते थे। फ़अरसलना अलैहिम पस भेजी हमने उन पर रीहन हवा सरसरन तेज़ तंगदू फ़ी अय्यामिन नहिसात मनहूस दिनों में, लिनुज़ीक़हुम ताकि चखाएं उनको, नहूसत के दिनों में ज़ोर की हवा चलाई ताकि चखाएं उनको, अज़ाब अल-ख़िज़्य रुसवाई का अज़ाब, फ़िल हयात दुनिया दुनिया की ज़िंदगी में उन्हें ये मज़ा चखाएं, वला अज़ाबुल आखिरा और आखिरत का अज़ाब अख़ज़ा बहुत रुसवा करने वाला है, वहुम ला युनसरून और नहीं वो मदद किए जाएंगे। इन दो आयात में अब क्या फरमाया गया, कौम आद की बात चल रही है। हक़ को कबूल करने में सबसे बड़ी रुकावट तकब्बुर ही हुआ करती है। क्या हुआ करती है? तकब्बुर हुआ करती है। रसूलों की बात मान लेने से उनकी अपनी अपनी सरदारियाँ और चौधराहटें वो ज़द पड़ जाती हैं, उस पर कारी ज़रब लगती है। तो ये चौधरी टाइप लोग सीना तान कर रसूलों की मुखालफत पर उठ खड़े होते हैं, अपने हल्का असर के लोगों को अपने साथ मिला लेते हैं। और ये कौम आद तो थे तो बड़े कदो कामत वाले, बड़े ज़ोर आवर घमंड में आ गए, रसूलों से कहने लगे हम तुम्हें क्या समझते हैं, यानी हम तुम्हें क्या समझते हैं। उस वक़्त उन्हें इतना ख्याल ना आया कि रसूल तो उनसे ताकत में कमज़ोर हो सकता है, लेकिन जिस हस्ती ने उन्हें रसूल बनाकर भेजा है वो उनसे कमज़ोर नहीं हो सकता। फिर अगली आयत में फरमाया यानी वो दिन जो थे वो कौम आद के लिए मनहूस थे। यहाँ पर आया ना कि मनहूस दिनों पर, अय्यामिन नहिसात ज़ोरदार हवा चलाई मनहूस दिनों में, यानी दिनों को मनहूस नहीं कहा गया, यानी उन कौम के लिए वो दिन मनहूस हो सकते हैं क्योंकि उनकी हलाकत का टाइम था। वरना कोई ज़ात बज़ाते खुद ना तो सईद हो सकती है ना ही नहस हो सकती है, साइद और ना ही नहस, यानी ना तो नहूसत वाली हो सकती है ना ही वो जो है बड़े कर्म वाली हो सकती है। तो अब इंसानी ज़िंदगी पर सैयारों के असरात तस्लीम करने वालों का नज़रिया होता है वही दिन जो कौम आद के लिए मनहूस थे। सैयदना सालेह अलैहिस्सलाम मोमिनों के लिए मुबारक थे। जिस दिन फ़िरौन और उसके साथी भी बहरा कलज़म में गर्क हुए तो उस दिन वो वाला दिन फ़िरौन और आले फ़िरौन के लिए मनहूस था, मगर मूसा और बनी इसराइल के लिए क्या था,
ان کے لیے وہ دن مبارک دن تھا. تو اس لیے کہا جا رہا ہے کوئی بھی دن نحوست والا یا سعد یعنی کہ کرامت والا ایک دن دونوں نہیں ہو سکتے. بعض کے لیے وہ نحوست والا، بعض کے لیے وہ خوش بختی والا ہو سکتا ہے. تو اب ان لوگوں کو اپنی طاقت اور قد و قامت پر غرور تھا. اللہ نے ان کا غرور توڑنے کے لیے کمزور سی مخلوق ہوا کو، جس کی روانی اور جھونکوں کے لیے سب لوگ ترستے ہیں، ان پر وہ مسلط کر دی. ٹھنڈی ہوا انسان کو بہت خوشگوار لگتی ہے نا، تو اللہ تعالیٰ نے اس ہوا کو لگاتار چلنے کا حکم دیا، اس کی ٹھنڈک بڑھا دی. یعنی ہوا سخت ٹھنڈی آندھی کی شکل اختیار کر گئی، جو ان کے پتھر کے بنے ہوئے مکانوں اور یعنی جو ان کے گھر تھے ان میں گھس گئی. اس کی تیزی کا یہ حال تھا کہ اس نے نہ کوئی درخت صحیح سالم چھوڑا، نہ مکان، نہ مویشی، نہ انسان. سب ایک دوسرے پر گر پڑے تھے، گر کر مر جاتے تھے اور مر کر گرتے جاتے تھے. 8 دن اور 7 راتیں آندھی نے اسی طرح اپنا زور دکھایا اور مغرور قوم کے صرف غرور کو ہی نہ توڑا بلکہ پوری قوم کے افراد کا ستیہ ناش کر کے رکھ دیا. یہ تو تھا ان کے لیے دنیا کا عذاب، اور آخرت کا عذاب جو ان کے کرتوتوں کا اصل بدلہ ہوگا وہ تو اور بھی زیادہ رسوا کرنے والا ہوگا. یعنی دنیا میں بھی انہیں اللہ کے عذاب سے کوئی چیز نہ بچا سکی، آخرت میں تو ان کی کسی جانب سے مدد کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. وَأَمَّا سَمُودُ، اور جو تھے سمود، فَهَدَيْنَاهُمْ، بس راہ دکھائی ہم نے انہیں، فَاسْتَحَبُّوا، بس اچھا لگا ان کو، عَمَا، اندھا رہنا، عَلَى الْهُدَى، ہدایت کی راہ پر کے بجائے، یعنی انہوں نے ہدایت کے مقابلے میں اندھا رہنا پسند کیا. فَأَخَذَتْهُمْ، پس پکڑا ان کو، صاعقہ، کڑک نے، عذاب کی، ہونی، رسوا کرنے والے، بما کانوا، اس وجہ سے جو وہ تھے، یکسبون، وہ کماتے. وَنَجَّيْنَا، اور نجات دی ہم نے، الذین، ان لوگوں کو، آمنوا، جو ایمان لائے، وکانوا، اور وہ تھے، یتقون، کیا تھے؟ ڈرنے والے تھے. اب یہ قوم سمود پر زلزلہ اور چیخ کا عذاب، اسے قوم سمود کو عاد ثانیہ بھی کہا جاتا ہے، جن کی طرف سیدنا صالح علیہ السلام مبعوث ہوئے تھے. تو انہوں نے سیدنا صالح علیہ السلام سے اونٹنی کے پہاڑ سے برآمد ہونے کا مطالبہ کیا تھا، جسے اللہ تعالیٰ نے پورا کر دیا تھا، جس سے انہیں یقین بھی ہو چکا تھا کہ سیدنا صالح علیہ السلام کی پشت پر کوئی مافوق الفطرت ہستی ہے، اور یعنی ان کے پیچھے کسی کا ہاتھ ہے، کوئی ایسی ہستی ہے. وہ فی الواقع اللہ کا رسول ہے، انہوں نے تسلیم بھی کر لیا تھا، لیکن ان باتوں کے باوجود انہوں نے سیدنا صالح علیہ السلام کی لائی ہوئی ہدایت کو قبول نہیں کیا تھا، اور اپنے جاہلانہ مشرکانہ رسم و رواج کو چھوڑنے پر آمادہ نہیں ہوئے تھے. یہ لوگ بھی قد و قامت، دیل ڈول، قوت میں اپنے بیشتر قوم عاد سے کسی طرح بھی کم نہیں تھے. فن تعمیر، سنگ تراشی کے بہترین ماہر تھے. پہاڑوں کے اندر پتھر تراش کر صرف مکان ہی نہیں بناتے تھے بلکہ رستے بھی بنا کر پہاڑوں کے اندر ہی بستیاں آباد کر رکھی تھیں. ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے جب ان کے دن گنے جا چکے تو ان پر دوہرے عذاب، یعنی انہیں دوہرا عذاب، نیچے سے زلزلہ جس سے ان کے پہاڑوں کے اندر واقع مکانوں میں دراڑیں پڑ گئیں، شگاف پڑ گئے، اوپر سے کڑک اتنی شدید تھی جس سے ان کے جگر پھٹ گئے. اگلی آیت جو ہم نے دیکھی، وَنَجَّيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ، یعنی سیدنا صالح علیہ السلام کو عذاب نازل ہونے سے پہلے ہجرت کا حکم دے دیا گیا تھا. تو چنانچہ آپ ایمانداروں کی ہمراہ، جن کی تعداد 120 کے لگ بھگ تھی، بحکم الہی ہجرت کر کے فلسطین کی طرف چلے گئے اور رملہ کے قریب جا کر آباد ہوئے. اسی مقام پر سیدنا صالح علیہ السلام نے وفات پائی تھی.